نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دی میمن ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان کا یہ ہمارا سیگمنٹ ہوا کی بیٹی، جس میں میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں بالخصوص یا اس کے علاوہ بھی اپنے اطراف میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ رزق کا ضیاع بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جہاں لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ لوگ ایسے بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں جن کے دستر پہ بے پناہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کو ضیاع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں فضول خرچی کی، تو فضول خرچی کی طرف بھی بہت سے لوگ گامزن ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اسراف کرنے والوں کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ ناظرین، اسی کو آج اپنا موضوع بناتے ہوئے، اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے ہمارے ساتھ ہماری بے حد محترم عالمہ موجود ہیں، شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں فضول گوئی سے بچنے کی، بے برکتی سے بچنے کی، بے روزگاری کے حوالے سے، ان حوالات کے وجہ سے اب آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جو ہے وہ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو آئیے چلیں انہیں خوش آمدید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ بے برکتی اور بے روزگاری کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے برکتی اور بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رزق کا بے انتہا ضیاع کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آج کل ہر شخص، ہر گھر، ہر خاندان اس مصیبت میں گرفتار ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اگر ایک گھر میں 10 کمانے والے ہیں تب بھی ہماری جو ہے وہ روٹی روزگار کا پورا نہیں پڑ رہا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رزق کا ضیاع ہمارے گھروں میں عموماً دیکھا گیا کہ رزق کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس کی مثال اس طرح لے لی جائے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ کریں اور پھر ہم یہ دعا کریں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو۔ جھوٹ فریب سے ہم پیسہ بھی کماتے ہیں، پھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو۔ ناشکر گزاری میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، خاص کر خواتین اس بات پر توجہ ہی نہیں کرتی، ہر وقت دکھی بن کر وہ ہر وقت رزق کا رونا روتی رہتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، راشن ختم ہو گیا۔ پہلے اگر دیکھا جائے تو پہلے کے دور میں خواتین میں شکر گزاری بہت زیادہ تھی، لیکن آج کل ہم لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ اس وقت کو ہم ناشکر گزاری میں گزارنے سے بہتر ہے کہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر رزق کی فراوانی کی دعا کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دے۔ جہاں آپ نے بہنوں کا ہماری ذکر کیا، تو جو ہوا کی بیٹیاں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان کا کیا کردار ہوگا اس حوالے سے؟ اپنی بہنوں کو مخلصانہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، کچن میں جب بھی کام کریں۔ اور بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری کھانے پہ دسترخوان پر کھانا بچ جاتا ہے تو اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں یا ایسی جگہ ڈالتے ہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ گلی کے کونے پر بھی چاول کے دانے اور رزق پڑا ہوتا ہے، تو یہ بے ادبی میں شامل ہے۔ اور پیروں کے نیچے جو رزق آ رہا ہوتا ہے، بالکل دسترخوان پہ بلکہ جو دانے گر جاتے ہیں، ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب جو دسترخوان پہ دانے گر جائیں تو ان کو اٹھا کر کھا لو، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دسترخوان کے گرے ہوئے دانے خواتین کھاتی ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹکڑے کو اٹھا کر جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ، اس رزق کی قدر کرو، جب یہ رزق کسی قوم سے چھین لیا جاتا ہے تو پھر یہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔
بہت ساری روایت ہیں، اس طرح کے واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ان کی قوم نے رزق کی قدر نہیں کری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر قحط نازل فرما دیا۔ تو لہٰذا ایک ایک دانے کی قدر کریں، اور دسترخوان اگر کہیں جھاڑتی بھی ہیں تو چھت پہ لے جا کے ایسی جگہ جھاڑیں جہاں پہ وہ دانے پرندے وغیرہ کھا لیں۔ تو یہ احتیاط کریں گے۔ اور دانے جب پلیٹیں وغیرہ دھوتے ہیں کچن میں تو چاول کے دانے گندی نالی میں نہ جائیں، ایک شوپر میں اس کو جمع کر دیں اور چھت پہ لے جا کے ڈال دیں تو پرندے وغیرہ بآسانی کھا لیتے ہیں۔ اچھا شازیہ صاحبہ، ایک سوال اور میں آپ سے کروں گی، بے برکتی اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے حوالے سے کس طرح سے ان کو ختم کیا جائے؟ بے برکتی اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھاؤ گے تو اللہ تم پر نظر رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے، اکیلے کھانے میں نہیں ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو کھانا نکال کے اکیلا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سائنس نے بھی اس بات پہ تحقیق کی ہے۔ پیتھولوجی کے ایک پروفیسر نے جب ریسرچ کی اس بات پر کہ حضور کے فرمان پر جب انہوں نے ریسرچ کی تو بات سامنے یہ آئی کہ جب انسان اکٹھے کھانا کھاتے ہیں تو ان لوگوں میں باہمی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے وہ لوگ ان کے دل مل جاتے ہیں۔ تصدیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ جو محبت والے جراثیم ہوتے ہیں وہ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کھانے کو شفا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ برکت کا کیا کوئی اور حصول بھی ہے ممکن؟ برکت کا ایک حصول یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت رب کی شکر گزاری بجا لاتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے بہت ہی پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور پہ ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے جس کے پاس بے انتہا دولت ہوتی ہے، اتنی دولت ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ وہ سنبھال کے تھک جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام عرض کر دیجئے گا کہ میں اپنی دولت کو سنبھال کے تھک چکا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس دولت کو کم کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیرت میں ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس کو اتنا رزق دیا ہوا ہے کہ یہ پریشان ہے۔ تھوڑی آگے جاتے ہیں تو ایک شخص ایک پھٹی ہوئی چادر میں لپٹا بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ رب کی بارگاہ میں میرا یہ ایک پیغام ہے، عرض کر دیجئے گا، اللہ سے فرمائیے گا کہ مجھے وہ جو ہے، مجھے دیکھیں کس حال میں ہوں میں، تو مجھے بہت سارا جو ہے مال دولت دے دے اللہ، اور جو ہے نا مجھے بہت زیادہ رزق عطا فرما دے اور میری پریشانی ختم فرما دے۔ اللہ کے رسول جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، دونوں کا پیغام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پہلے شخص کے لیے اے موسیٰ، اس انسان سے کہہ دو کہ میری شکر گزاری چھوڑ دے، جب وہ میری شکر گزاری چھوڑ دے گا تو میں رزق کم کر دوں گا۔ دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، اس بندے سے کہو کہ بے حد شکر گزار بن جائے، میں اسے مال و دولت عطا فرما دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں اور پہلے شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر پھٹی ہوئی چادر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، وہ کہتا ہے اس سے میں آ کے کہ موسیٰ علیہ السلام، مجھے رب نے دیا ہی کیا ہے جو میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پر تو ایک پھٹی ہوئی چادر ہے، ہوا آتی ہے اور وہ پھٹی ہوئی چادر بھی اڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ امیر شخص کے پاس جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیغام دیا ہے میری شکر گزاری چھوڑ دو،
تو وہ شخص کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا، میں تو رات دن اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، اور میں رات دن شکر گزاری کرتا ہوں، میں ہرگز اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ مزید اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی ناظرین، وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ بریک کے بعد ابھی ہم بے برکتی کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری شازیہ عزیز عالمہ صاحبہ۔ اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی۔ ترقیاتی کاموں سے منسلک شہر قائد کا بااعتماد نام ہنانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز۔ گزشتہ پروجیکٹ اسٹار ریزیڈنسی کی کامیابی کے بعد ہنانی بلڈرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز کا ایک اور شاندار پروجیکٹ اسٹار مینشن، ہاسکنگ روڈ، گارڈن ویسٹ، بالمقابل دی ایجوکیٹر اسکول کے ساتھ 2 سائڈ کارنر ویسٹ اوپن پلاٹ، چاروں طرف سے پر رونق ایک جدید طرز کا رہائشی منصوبہ، جہاں پر پروفیشنل آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کی مدد سے بننے جا رہا ہے جدید ایلیویشن کے ٹوئن ٹاورز۔ گارڈن ویسٹ میں پہلی بار 4 فلور پارکنگ اور 18 فٹ وائڈ ریمپ۔ پروجیکٹ ہنانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بے حد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ آج ہمیں بے برکتی کے حوالے سے موضوع پہ بتا رہی ہیں۔ ان سے ایک اور سوال ہم کرتے ہیں۔ شازیہ صاحبہ، ہمیں بتائیے گا حلال روزی کمانے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو انسان رزق حلال کماتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے چشمے اس کے سینے میں روشن فرما دیتا ہے اور اس کی کمائی میں ڈھیر ساری برکت عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جو نور کے چشمے ہیں اس کے لیے علم و حکمت کے چشمے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب کہا آپ نے۔ اچھا، ایک چیز اور ہمیں بتائیے گا، جو بزرگان دین اور صحابہ کرام ہیں، یہ شبہ والی چیزوں سے کس طرح سے بچتے تھے؟ اچھا، ایک بہت پیارا یہ سوال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین جب وہ شبہ والی چیزوں کو دیکھتے تھے، ایک ہوتا ہے ہمارا مائنڈ کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، اس شبہ کے طور پہ، تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ جہاں ہم یعنی صحیح اور غلط میں جہاں ہم کنفیوز ہوں تو وہ دیکھیں وہ جائز چیزوں کو بھی شبہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ آج کل یہ بات صفا عام ہے کہ ہم جھوٹ اور دھوکے بازی میں، فریب میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ جہاں سے مرضی آ رہا ہے بس ہماری جیب میں پیسہ آنا چاہیے، اور ہم اسی پیسے سے جب رزق خرید کے لاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث بیماری بن جاتا ہے اور پھر بے روزگاری اور تندرستی کا سبب بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر ایک لقمہ بھی حرام کا شامل کر لیا جائے تو وہ پھر ہمارے لیے جو ہے اس قدر وہ عذاب کا باعث بن جائے گا کہ وہ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام موجود ہو
تو اس کی نمازیں بھی کوئی قبول نہیں ہے، نہ اس کا نیک عمل کوئی قبول ہے. یعنی صحیح اور غلط میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یعنی دیکھ، اندازہ لگائیے کہ جائز چیزوں کو بھی صرف اور صرف شبے کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. تو آج کل تو لوگ حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسا تو یہ باعث فکر ہے اس طرح کی باتیں، اور کہیں نہ کہیں بے برکتی کی ایک بنیاد یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا، ایک چیز اور ہمیں بتائیے گا، جیسے ابھی ہم شکر گزاری کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ہم سے واقعہ بھی شیئر کیا. شکر گزاری ہماری روزی میں برکت کا باعث بن سکتی ہے. شکر گزاری اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. جب کوئی انسان اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹائم کا کھانا ہے اور پھر دوسرے ٹائم کا اس کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، اور پھر بھی انسان شکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر معصوم فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ کس قدر شکر گزار ہے کہ میں اس کو آزما رہا ہوں اور یہ شکر گزاری میں مشغول ہے. تو اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو اور خود کو بھی ہمیں یہی درس دینا چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے. اگر سوچا جائے تو ایک ہم دنیا میں صرف اسی لیے تو نہیں آئے کہ ہم 3 ٹائم کا کھانا کھا لیں، بہت سارا اپنے گھر میں مال و متاع جمع کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مدت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. جب اس کا وہ وقت، وہ اشارہ پورا ہو جائے گا تو ہمیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. ہم لوگ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں، اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر، ان کی حیات طیبہ پر اگر نظر ڈالیں تو میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. بالکل ایسے، یہاں تک کہ چراغ میں تیل ڈالنے کا بھی نہیں ہوتا تھا. ہے آپ چند کھجوریں کھا کر گزارا فرما لیتے تھے. یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی ایسا ہوا کہ کھجوریں کھا کر جنگیں لڑی گئی ہیں. تو وہ کون سی طاقت تھی صفا؟ ان لوگوں کے پاس ایمان کی طاقت تھی، شکر گزاری کی طاقت تھی، رب کی محبت کی طاقت تھی. آج ہم لوگ صرف کھانے کو ہی اپنا سب کچھ بنا بیٹھے ہیں. تو آپ شکر گزاری کر، اور رب فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہوں. اگر آپ کو اپنے مائنڈ کی طاقت کا احساس ہو جائے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. تو رب سے اگر رزق میں تنگی آ بھی جاتی ہے یا کبھی روزی روزگار کی پریشانی ہے تو بس یا اللہ تیری رضا اس میں ہے تو میں راضی ہوں. انسان کوشش تو کرتا ہی رہتا ہے نا رزق کمانے کے لیے، پھر بھی اگر روزی نہیں مل رہی ہے اور رزق میں تھوڑی سی تنگی ہے تو اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. کہیں نہ کہیں آزمائش کے زمرے میں بھی آ جائے گا. بالکل اسی طرح. اور پھر آزمائش پر جب اولین درجہ یہ ہے کہ جب پریشانی آئے تو ہم فوراً سے اف کہے بغیر صبر کر لیں. تو اولین درجہ یہ ہے. بہت خوب. اچھا، ایک چیز، جیسے کہ آپ علم بھی رکھتی ہیں وظائف وغیرہ کے حوالے سے بھی، تو کوئی ایسا عمل اگر آپ بتائیں جو ہمارے دسترخوانوں پہ برکت کا جو ہے وہ باعث بن جائے؟ بہت اچھی بات ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو وضو کرو، اور جب دسترخوان سے اٹھو تو وضو کرو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کھانے کا آغاز کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کھانا تمہارے لیے باعث نور بن جائے گا اور رزق کی فراوانی کا سبب بنے گا. اور بہترین یہ ہے کہ جب دسترخوان کو بچھائیں تو سرخ دسترخوان پہ کھانا کھائیں. بہت سارے پیغمبروں سے منقول ہے کہ جب وہ کھانا ہم کسی مہمان کے آگے رکھتے ہیں یا مل کر سرخ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہر نوالے کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جب ہم مہمان کو کھلاتے ہیں اور مہمان ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو کھلانے والے کے نصیب میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک شعر ضرور عرض کرنا چاہوں گی جو آج کی ہماری اس گفتگو کا حاصل کلام ہے. رزق کی قدر کر یہ خدا کی عطا ہے،
رزق کی قدر کر، یہ خدا کی عطا ہے، جو شکر نہ کرے اس سے نعمت جدا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔